آج ہم تاریخ کے ایک ایسے پراسرار باب کو کھولیں گے جس میں حروف، عقیدے اور شاہی طاقت کا ایک حیرت انگیز ٹکراؤ پوشیدہ ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک تحریک کے بانی کو جہاں پھانسی دی جائے وہی جگہ اس کے پیروکاروں کے لیے ایک مقدس زیارت گاہ بن جائے؟ 14ویں صدی میں ملک ایران میں بالکل یہی ہوا تھا، اور یہ کوئی عام زیارت گاہ نہیں تھی۔ یہاں پیروکار جمع ہوتے تھے اور اپنے بانی کے قاتل یعنی وقت کے سب سے طاقتور حکمران اور اس کے پورے خاندان پر کھلے عام لعنت بھیجا کرتے تھے۔ اور یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، اس میں ایک مشہور شاعر کی ایسی دل دہلا دینے والی داستان بھی شامل ہے جسے اپنے عقیدے کی پاداش میں سرے عام زندہ کھال اتارنے جیسی خوفناک سزا دی گئی۔ تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ حروفیہ کی داستان ہے، ایک ایسی تحریک جو تاریخ کے عظیم فاتح امیر تیمور کے دور میں ابھری اور پھر اسی کے غضب کا نشانہ بنی۔ اس پوری تحریک کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے بانی کو سمجھنا ہوگا، ایک پراسرار شخصیت جو ایک قابل احترام صوفی سے سفر کرتے ہوئے خدائی کے دعوے تک جا پہنچا۔ اس کی زندگی کا سفر بڑا دلچسپ ہے۔ ابتدائی مذہبی تعلیم کے بعد وہ عبادت اور مراقبے کے لیے دنیا سے الگ تھلگ ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا جب وہ تقریباً 40 سال کا تھا تو اس نے ایک ایسے الہام کا دعویٰ کر دیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو آخر وہ کون سے عقائد تھے، وہ کون سی تعلیمات تھیں جنہوں نے اتنے لوگوں کو اس کا پیروکار بنا دیا؟ دیکھیں، اس تحریک کا نام ہی اس کے پورے فلسفے کی بنیاد ہے، حروفیہ۔ عربی لفظ حروف سے نکلا ہے۔ اس تحریک کے لوگوں کا ماننا تھا کہ کائنات کے سارے راز، خدا کی ذات، سب کچھ حروف تہجی میں پوشیدہ ہے۔ یعنی ان کا ماننا تھا کہ کائنات کی بنیاد حروف پر ہے۔ خدا کی تجلی انسانی چہرے میں نظر آتی ہے، اور خدا انسانی جسم میں اتر بھی سکتا ہے، نعوذ باللہ، جسے خلول کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے نبوت کے دور کے خاتمے اور اپنے بانی کو نئے دور کا امام بھی قرار دے دیا۔ ظاہر ہے روایتی اسلامی عقائد سے یہ انحراف اتنا بڑا تھا کہ اس نے انہیں سیدھا وقت کے مذہبی علماء اور طاقتور سلطنت کے ساتھ تصادم کے راستے پر لا کھڑا کیا، اور یہی وہ تصادم تھا جو انہیں اس دور کی سب سے بڑی فوجی طاقت امیر تیمور کی سلطنت کے سامنے لے آیا۔ جیسے جیسے حروفیہ کی مقبولیت بڑھتی گئی، اس کی خبریں امیر تیمور کے دربار تک پہنچنے لگیں۔ تیمور ایک ایسا حکمران تھا جو اپنی سلطنت میں کسی بھی قسم کی نظریاتی بغاوت کو بالکل برداشت نہیں کرتا تھا۔ اور یہاں قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے، فضل اللہ نے اپنی جان بچانے کے لیے تیمور کے اپنے بیٹے میران شاہ کے پاس پناہ لی، لیکن بیٹے نے باپ سے وفاداری نبھائی اور اسے پناہ دینے کے بجائے گرفتار کر لیا، اور یوں اس کا انجام موت پر ہوا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید یہیں سے اصل میں شروع ہوئی۔ فضل اللہ کی موت نے اس تحریک کو ختم کرنے کے بجائے اسے اور بھی زیادہ شدت پسند بنا دیا۔ فضل اللہ کی میراث کو ایک نئی اور شاید پہلے سے بھی زیادہ طاقتور آواز نے آگے بڑھایا، اور وہ آواز تھی عظیم شاعر عماد الدین نسیمی کی، جس کی شاعری نے حروفی عقائد کو دور دور تک پھیلا دیا۔ نسیمی صرف ایک شاعر نہیں تھا، وہ ایک مبلغ بھی تھا۔ اس نے بے خوفی سے حروفیہ کے سب سے متنازع عقائد کا پرچار کیا، یہاں تک کہ یہ بات خود کو خدا کہنے تک جا پہنچی، اور اس کھلے عام کفر کی سزا بھی بھیانک تھی۔ 1317 میں حلب شہر میں اسے تاریخ کی سب سے وحشی ترانہ سزاؤں میں سے ایک دی گئی، سرے عام زندہ کھال اتارنا۔ نسیمی کی موت اور مسلسل سرکاری دباؤ کے بعد حروفیہ ایک منظم تحریک کے طور پر تاریخ کے اوراق میں گم ہو گئی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نظریات کو اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ حروفیہ تحریک تو مٹ گئی، لیکن اس کے بنیادی خیالات جیسے خدا کا انسانی شکل میں ظاہر ہونا، یہ مختلف شکلوں میں زندہ رہے اور بعد میں آنے والی دوسری تحریکوں میں بھی نظر آئے۔ تو حروفیہ کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔
وہ نظریات جنہیں کبھی ممنوع اور خطرناک سمجھا جاتا تھا وہ تاریخ میں کیسے زندہ رہے اور بار بار نئے روپ میں کیسے سامنے آتے رہے، یہاں تک کہ ان کے ماننے والے ختم ہو چکے ہوں۔